نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد شریف کے موقع پر جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا میدان احد میں جا کر، جب عبداللہ ابن ابی، اس خطبے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی چھوڑ کے چلا جائے اور جو آدمی منافقت اختیار کر جائے، آپ کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے، ناموس رسالت کا غدار ہو جائے اور ختم نبوت کا غدار ہو جائے اور دین کا درد اسے نہ ہو تو اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے پورے خطبے کے اندر عبداللہ ابن ابی کا ذکر نہیں فرمایا، پورے خطبے کے اندر، حالانکہ وہ راستے میں 1.5 میل سے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اور یہ میرے سامنے ہے کہ جب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن حرام نے کہا کہ وہ خدا کا خوف کر، اس حالت میں حضور کو ذکرکم اللہ تخذلوا قومکم و نبیکم عندما حضر عدوہم یا قوم تعالوا فقاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ پھر وہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی وہ آیات نازل کر دیں، آپ نے فرمایا انسان دے پتر بنو، ایسا حالت ہے تسی حضور نو چھوڑ کے جا رہے ہو، 3000 بندہ کھڑیا، یہ تعداد کل 1000 ہے تے 300 تو اپنے بندے علیحدہ کر کے خدا دا خوف کر، اینج نہ کر۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو ویسے ایک طاقت کا شو ہے، کلمہ پڑھ کے یہ بات کر رہا تھا اور مدینہ کا رہنے والا یہ بات کر رہا تھا، 5 ٹائم حضور کے پیچھے اور جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بات کر رہا تھا، اور ہر جمعے میں حضور کی تشریف آوری پر خطبہ دیتا تھا۔ ہر جمعے عبداللہ ابن ابی حضور کے خطبہ مبارکہ سے پہلے خود کھڑے ہو کر کہتا تھا، یہ اس کے الفاظ بھی امام نے نقل کیے ہیں، کہتا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، لیکن جب اوکھا ویڑا لو فلاں بھی میلاد مناتا ہے، وہ فلاں بھی بڑا عاشق رسول ہے، میں کہا چلیا پتہ اس ویلے لگنا جدوں حضور احد وال جا رہے ہوں، پھر تقریروں کا بھی پتہ چلتا ہے، پھر وہ میلاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ورنہ تو ہر جمعے کہتا تھا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور مدینہ منورہ میں آ گئے، اوے مدینے والے ہو تسی کتنے او خوشیاں مناؤ حضور آ گئے۔ تو جدوں اوکھا ویڑا آیا تو پھر 1.5 میل بھی حضور نہ چلے۔ میلاد منانے والے کو مت دیکھو کہ یہ میلاد منا رہا ہے، جس ویلے حضور دی عزت دا مسئلہ آیا اس ویلے کتنے کھڑا سی، جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس وقت وہ کدھر کھڑا تھا، بس اتنی بات ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جب واپس جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن حرام نے فرمایا انسان دا پتر بن وتبعہم، حضرت عبداللہ بن حرام پیچھے گئے، جب واپس جا رہے سی تو آپ نے انہوں جا کے روکیا، فرمایا انسان دا پتر بن، ایسا حالت ہے جو حضور نو چھڑ کے نہ جا۔ انہیں نہیں یہ تو ہمیں طاقت دا شو ہو رہا، اب قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، پھر قرآن نے بھی اس کے وہ جملے نقل کر دیے، کہنے لگا اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ لڑائی ہونی ہے، لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہونی، یہ تو ایسے طاقت کا شو کرنے حضور نعوذ باللہ جا رہے ہیں، اس طرح کا انہیں بکواس انہیں کیتا۔ تے جدوں واپس نہ آیا نا تے لکھاں سلام عبداللہ بن حرام ہوتے، آپ نے فرمایا کہ اب ادابکم اللہ اعداء اللہ فسیغنی اللہ تعالی نبیہ عنکم، فرماؤ اے اللہ دے دشمنوں تو آنو اللہ اور پرے لے جائے۔ کیسی جی اللہ تو آنو اب ادابکم اللہ، فرمایا اللہ تو آنو اور پریڑے لے جائے، ہوں تسی مدینہ منورہ نے یہ بھی چھڑ کے دفع ہو جاؤ تھو، اللہ تو آنو اور پرے لے جائے، تساں حضور نو چھڑ کے جا رہے ہو۔ تے اگلی جڑی بات ہے تو اسلام بے نیاز ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فَسَيُغْنِ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تمہاری ان تعدادوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہارے ان لشکروں سے بے نیاز کر دے گا، تمہاری ان مددوں سے اللہ اپنے نبی کو بے نیاز کر دے گا۔ پاکستان میں وہ وقت آنے والا ہے، توجہ، پاکستان میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جنہوں نے مذہبی لبادے میں، سیاسی لبادے میں، خاندانی لبادے میں اور گلیوں کی اوٹ میں، بجلیوں کی اوٹ میں، مامے کی اوٹ میں، چاچے کی اوٹ میں اور باپ کی اوٹ میں حضور کی عزت پر کھڑا نہ ہوا، وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے منحوسوں کو دور کر کے اپنے دین کو بے نیاز کر دے گا۔ میں بھی عبداللہ بن حرام کی اس دعا کو آگے بڑھا رہا ہوں، ان قریب اللہ بے نیاز کر دے گا اسلام کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو، کہ جی وہ حضرت صاحب بھی آ جان، وہ بھی آ جان، انہوں نے بڑے مریدن، انہوں نے بڑے فلانن،
او بڑے فلان او بڑا پیسے والا. سمجھ آئی نا بات. جو میں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں نا, اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بھی یہی کیا. جب بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دو قبیلے نے ویکھیا نا بھائی عبداللہ ابن ابی جا رہا, تو اللہ نے فرمایا ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. اعلیٰ حضرت پھر یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا. اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی بڑا عجیب کیتا, فرمایا جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی کرنا چاہیے. کون سمجھ آئی؟ ہاں, اعلیٰ حضرت نے مانا یہ تھا, یہ کیتا. ہاں, جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی کرنا چاہی. ہاں, جڑا حضور دی عزت آبرو اور ختم نبوت ہوتے نہیں ہوتے, نامردی کیتی ہوتی. ہاں جی, فرمایا جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی کرنا چاہی تو واللہ ولیہما, پھر اللہ انہیں سنبھالنے والا تھا. پھر انہاں دو قبیلیاں نو اللہ نو سنبھال لیا. تو میرا بھی ایمان ہے کہ بندہ اندروں مخلص ہوئے نا, تے کوئی زندگی کوئی دل وچ خیال آ بھی جاوے, او دا عیب اللہ نے بیان کر کے فرمایا نہیں, وہ عیب پھر ختم ہو گیا. واللہ ولیہما, اگر کوئی موقع آوے کہ کوئی نامردی کرنا چاہے حالات ویکھ کے, تو پھر واللہ ولیہما, پھر اللہ انہیں سنبھال لیتا ہے. نہیں بھائی نہیں, میں تواڈے نال. جابر بن عبداللہ بھی اسی قبیلے دے سن نا. بعد وچ کہندے سن ساڈے بارے جڑی آیت نازل ہوئی پچھلی گل بھائی چھڑ دیو, گل اگلی نپو. آپ وہ کہندے سن بھائی نہیں پچھلی, انہوں نے نہیں پچھلی نہیں, گل اگلی ہے. واللہ ولیہما, اے اللہ نے جڑا کیا نا, اللہ انہاں دوواں دا ولی ہے. ہاں, ولیہما فرمایا, کہندے ساڈے بارے آیت نازل ہوئی. جابر بن عبداللہ بعد وچ فخر کردے ہوندے سن اس گل ہوتے کہ جناب اسی اتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے کیا میں انہاں دا ولی ہاں, میں انہاں نو سنبھال لیا. اور اعلیٰ حضرت فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, او میں آقا جلیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اعلیٰ حضرت مانا کیتا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں, غزوہ احد شریف کے موقع پر اللہ نے یہی فرمایا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ دے ہاتھ چ سارا کچھ. اسی تو وہ کول ہی ہر ویلے دعاواں منگتے ہیں کہ یا اللہ انہاں ظالماں دا پنجہ توڑ دے, یا اللہ انہاں نو ذلیل فرما دے, یا اللہ انہاں نے قدماں تے لغزش پیدا کر دے, یا اللہ انہاں دے دلاں وچ اسلام دا روب پیدا کر دے, اسلام دا دبدبہ پیدا کر دے. اے راتی ستیویں تربیکن, ہاں اے راتی ستیویں این چارپائی تو کرن خالد بن ولید کے غلام آ رہے. راتی ستیویں انہاں نو خوف آوے کہ میدان احد وچ امیر حمزہ دے دو ہتھاں وچ تلواراں. این تے ہویا نہیں نا, تاریخ وچ نہیں ہویا کہ ایک بندہ ادھر نشانہ مارے تے کہ ادھر مارے, انج نہیں ہویا. بندوق ایکو واری چل دی. ہاں, دوسرا ایویں بندہ فائر کٹ دے اور بات ہے, لیکن دھیان ایکو والی ہوندا نشانہ کینوں مارنا ہے. جدوں بعد وچ امیر حمزہ شہید ہو گئے نا, تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی امیر حمزہ دی لاش نہیں مل رہی. تے صحابی نے کہا جی وہ ٹیلے کولو میں امیر حمزہ نو ایک واری ویکھیا سی تلوار چلاندیاں, تے وہ نعرہ لا رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسولہ, کہ میں ہوں امیر حمزہ جو اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد عربی کا بھی شیر. کیوں جی مزہ آیا نا شیری دا, اور دو ہاتھاں نال تلوار چلی. آخری بندہ جڑا آپ دے مقابلے چایا او دی ماں ختنے کر دی سی, او دی ماں. تے آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور, فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا. اینج گل اینج نہیں ہونا, ختنہ کرنے والی کے بچے آ بھی آئے. لہجہ بھی تو بندے کا ہونا چاہیے. ہاں, جیڑا بندہ تقریر کر دیا پھس 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 کرے, وہ باویں غزوہ احد بھی بیان کرے گا نا, تے مجمع وچ بیٹھے انہاں دے کدی تمنا نہیں ہوئے گی کہ اسی بھی احد وچ جانا ہے. ہاں, وہ میدان خندق بھی بیان کرے گا نا, تے وہی سمجھن کے بعد کہ بھائی اتنے بعد ہونے کھیر کھانے. ہاں, وہ دا لہجہ بھی دسے. ہاں, سمجھ آئی نا بات.